بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج سیاسی طور پر پاکستان میں ایک بہت ہی ہنگامہ خیز دن تھا۔ آج صبح 11 بجے سے لے کے دوپہر 2:45 بجے تک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اسلام آباد کے جناح ایونیو پر ایک طویل خطاب کیا، اور اس طویل خطاب میں انہوں نے 4 مطالبات رکھے۔ انہوں نے انتخابی اصلاحات کا مطالبہ کیا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو ڈیزالو کیا جائے اور نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے انتخابی اصلاحات کے بعد، اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ نگران حکومتیں قائم کی جائیں، اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے۔ اور اس کے بعد لاہور میں اپوزیشن جماعتیں جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک اجلاس کیا جس میں فیصلے ہوئے۔ وہاں پہ 10 جو ہیں اہم اعلانات کیے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ جو الیکشن کمیشن کی ڈیزولوشن کا مطالبہ ہے اس کو مسترد کر دیا اور الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پہ پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے وفاقی وزیر خورشید شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کی ایک ڈیٹ دے دی ہے، ممکنہ ڈیٹ ہے 5 یا 6 مئی۔ تو اب صورتحال کیا بن رہی ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے، حکومت کے نمائندوں سے بھی، اپوزیشن کے نمائندوں سے بھی، اور طاہر القادری صاحب کے جو نمائندے ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب چودھری نثار علی خان صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ السلام علیکم حامد نوری صاحب۔ چودھری صاحب، خورشید شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ممکنہ ڈیٹ دے دی ہے، انہوں نے کہا کہ 6 مئی کو ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائیں، اور تھوڑی دیر پہلے آپ کی ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ، آپ بھی کھڑے ہوئے میں نظر آ رہے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اعلان ہے حکومت کے ایک وزیر کا، یہ حوصلہ افزا ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے موجودہ حکومت کی۔ ان کی مدت 16 مارچ کو ختم ہو رہی ہے، تو 16 مارچ کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن بہر صورت ضروری ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر 16 مارچ تک اپنی مدت پوری کرتے ہیں تو الیکشن یقیناً مئی کے پہلے ہفتے میں ہو جانے چاہیے۔ یہ ایک آئینی اور قانونی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے یہ ہم اس سے مطمئن ہیں اگر یہ اس کے مطابق، اس شیڈول کے مطابق اعلان ہوتا ہے۔ اچھا چودھری نثار علی خان صاحب، آج جو اجلاس ہوا لاہور میں اپوزیشن جماعتوں کا، آپ اس میں موجود تھے، تو اس میں ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جوابی ایک اتحاد قائم کر دیا گیا ہے۔ طاہر القادری صاحب کے مطالبات جو ہیں ان کے مقابلے پہ ایک اتحاد قائم ہو گیا ہے۔ حالانکہ آپ کے اجلاس تو پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو آج اجلاس ہوا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ طاہر القادری صاحب کے لانگ مارچ میں شریک نہیں ہوں گے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ طاہر القادری صاحب کے خلاف ایک براڈ بیسڈ نیشنل کنسنسس بن رہا ہے؟ نہیں حامد میر صاحب، میرا خیال ہے کہ طاہر القادری صاحب کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ پاکستان کی تمام قومی اور جمہوری اپوزیشن اکٹھی ہو صرف ان کے خلاف کسی قسم کے اتحاد کے حوالے سے۔ میرا خیال ہے کہ آج جو اجلاس ہوا تھا اس میں طاہر القادری صاحب کی پر تو بڑی محدود ڈسکشن، کوئی اکا دکا کسی نے بات کی۔ اس پہ جو کنسنسس تھا وہ جمہوریت کے حق میں تھا، اور پاکستان میں جو جمہوری پروسیس ہے اس کی نہ صرف حمایت بلکہ اس کا تحفظ، اور اس کی ضرورت اس لیے پڑی، یہ بالکل اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ طاہر القادری صاحب نے وہاں اسلام آباد میں ایک تماشا رچایا ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں ہوئی۔ پس پردہ کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ جیسے کچھ ہماری جو جمہوری عمل ہے اس کو کچھ خطرات ہیں، کچھ پس پردہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ سازشیں ہو رہی ہیں۔ سو اس حوالے سے آج میٹنگ ہوئی اور وہاں متفقہ فیصلہ ہوا۔ ہم بڑے مشکور ہیں کہ پاکستان کی تمام اپوزیشن پارٹیز، تقریباً تمام جن کو بھی بلایا گیا تھا وہ وہاں موجود تھیں، اور ایک بات پہ بالکل متفق تھیں کہ ہم اس جمہوری جو نظام ہے پاکستان کا اس کا تحفظ کریں گے، اس میں بہتری لائیں گے، اگر کسی کو شک ہے کہ وہ کسی قسم کا وار پاکستان کی جمہوریت پہ کرے گا تو ہم اس کی باقاعدہ مزاحمت کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا خوش کن فیصلہ تھا۔ اچھا، باقاعدہ مزاحمت کریں گے، لیکن آپ کو یہ شکوک و شبہات آپ کے دل و دماغ میں کیوں جنم لے رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی سازش ہو رہی ہے؟ کوئی سازش کے کوئی آثار آپ کو کہیں پہ نظر آئے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا اظہار تو یہی جو تماشا اسلام آباد میں لگا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ اسی قسم کے چھوٹے تماشے ہو چکے ہیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے حامد میر صاحب کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان کے عوام اپنی حق رائے دہی
استعمال کرنے چلے ہیں. جب اس ملک پہ مصیبتیں ٹوٹی، مشکلات آئے، این آر او سائن ہوئے، بیرونی حملے ہوئے، جب اس ملک کو واقعی حمایت کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی، حکومت کے خلاف عدلیہ کا بہت بڑا ایک مارچ ہوا، عدلیہ کی حمایت میں ایک بہت بڑی موومنٹ چلی، اس وقت تو کوئی یہاں کینیڈا سے چل کے نہیں آیا. اس موقع پر جب پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آئندہ کس قسم کی حکمرانی چاہتے ہیں، کن لوگوں کو اپنی حکمرانی سونپنا چاہتے ہیں، اس موقع پہ ایک باہر سے شخص آئے اور وہ ایک تماشا لگا دے اور اس کو انڈرمائن کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پس پردہ طاہر القادری صاحب تو خود کو اتنی بڑی سیاسی قوت ہیں اور نہ وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ انہوں نے یہ سب کر لیا. پیسہ کہاں سے آیا، یہ شیڈیول کس طرح بنا، وہ آج تک حامد میر صاحب کسی سیاسی پارٹی کو، کسی سیاسی شخصیت کو اتنے دور جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہوئی جتنا ان کو اجازت دی گئی. یہ آپ نے چوئی صاحب ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے جو ہم بھی بار بار اٹھا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت سے بھی پوچھیں اور منہاج القرآن والوں سے بھی پوچھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں منہاج القرآن کے ترجمان سیکرٹری اطلاعات جناب قاضی فیض الاسلام صاحب اور ان کے ساتھ انصار عباسی صاحب بھی موجود ہیں. لیکن حکومت سے پوچھنا بھی ضروری ہے، تو آپ کی اجازت سے میں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات جناب قمر زمان کائرہ صاحب سے ہم کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی. کائرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میر صاحب. کائرہ صاحب، ابھی آپ نے سنا کہ چوئی نثار علی خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آج تک کبھی کسی پاکستان کی سیاسی جماعت کو یا سیاسی قوت کو ڈی چوک اسلام آباد تک مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صرف جو طاہر القادری صاحب ہیں انہیں ڈی چوک تک آنے کی اجازت ملی ہے. تو آپ حکومت کے ترجمان ہیں، کوئی آپ اس اعتراض کا جواب دینا پسند فرمائیں گے؟ ہاں نہیں، میرے خیال اعتراض تو نہیں تھا، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا جس کے ساتھ آپ نے بھی اپنے تحفظ کا اظہار کیا. میں میر صاحب صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس سے قبل بھی تمام لوگ جو مختلف ایشوز کے اوپر، تمام وہ طبقات جو اپنے ایشوز کے اوپر، تمام وہ ملازمین کی ایسوسیشنز جو مختلف ایشوز کے اوپر اپنے احتجاج یا اپنا پوائنٹ آف ویو رجسٹر کرانا چاہتی ہیں، وہ ڈی چوک بلکہ اس سے آگے تک جانے کا ان کو اجازت دی جاتی رہی ہے. اب تو آپ کے اس چوک سے ذرا پیچھے ان کو رکھا گیا ہے، بلکہ ڈی گراؤنڈ اس سے آگے شروع ہوتا ہے. تو ڈی چوک میں یا ڈی گراؤنڈ میں اس سے آگے تک آپ کو پتا ہے اس کا بخوبی کہ اس کے آگے بیریئرز لگے ہوئے ہیں اور وہاں تک سب کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے، اس سے آگے پارلیمنٹ کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. اچھا، لیکن قائرہ صاحب، جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لوگ ہیں پچھلے 3-4 دن سے ان کی زندگی کے معمولات پہ کافی اثر پڑا ہے. بچے اسکول نہیں جا پا رہے، آپ کے جو سرکاری دفاتر ہیں وہاں پہ کام بھی نہیں ہو رہا. اور اگر یہ کہا جائے کہ طاہر القادری صاحب کو آئین نے اجازت دی ہے کہ وہ ایک یہاں پہ مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو لیکن ساتھ ہی ساتھ اس آئین کا جو آرٹیکل 9 ہے، اس آئین کا آرٹیکل 14، آرٹیکل 16، وہ یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ تمام شہریوں کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اور ان کی جان و مال کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی حکومت نے کچھ ضرورت سے زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے طاہر القادری صاحب کے معاملے پہ، یہاں تک کہ سی ڈی اے جو ہے وہ مظاہرین کے لیے یہاں پہ ٹوائلٹ بھی بنا کے دے رہی ہے؟ میر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک نرمی کا یا فیسیلیٹیشن کا ایشو ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے. جب ہم ایون آمریتوں کے خلاف احتجاج کرتے تھے تو انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ نیگوشیٹ کر کے ایک جگہ سیٹل کرتی ہے کہ یہاں تک آپ آگے آ سکتے ہیں. اب یہ ایک طے شدہ شیڈول تھا، معاہدہ تھا جس کی کاپی آپ کو بھی دی گئی، باقی پریس کو بھی دی گئی، جہاں پہلے سٹیج لگایا گیا تھا کہ وہاں تک جلسہ رہے گا. اب اس کے بعد طاہر القادری صاحب نے آ کے امیڈیٹلی کیسا اناؤنس کر دیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم مارچ کریں گے، اور اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، باقی عوام بھی ہیں. تو اس صورتحال میں اگر فوری طور پہ اس کو رجسٹ کیا جاتا تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو سکتی تھی. اگر اس سے آگے آ کے لیکن ڈی چوک سے پہلے کسی جگہ پہ ایک سیٹلمنٹ انتظامیہ کے ساتھ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں تھا. ہاں، یہ بات درست ہے کہ جو احتجاج ہے وہ سب کو کرنے کا حق ہے، لیکن وہ ایک پیسفل مینز بھی اندر ہونا چاہیے. جہاں تک تعلق لوگوں کی زندگی میں اس سے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں پیدا ہونے کا ہے، جہاں بھی میر صاحب احتجاج ہوگا
وہ پرامن بھی ہوگا تو اس میں سے کچھ نہ کچھ رکاوٹ، ٹرانسپورٹ کے راستے، ٹریفک رکاوٹیں ہوں گی، روٹ چینج ہو جائیں گے، لوگوں کے کاروبار جس علاقے میں بھی وہ جلسہ جلوس ہوگا وہاں متاثر ہوں گے، یہ تو ہوتا ہے. لیکن منہاج القرآن کے کارکنوں نے بھی ابھی تک کوئی ایسا صورتحال نہیں پیدا ہونے دی، یا طاہر القادری صاحب نے بھی، جس سے انتظامیہ کو یا اس علاقے کے لوگوں کو پرابلم آئی ہو. ہاں، شہریوں کا مسئلہ ضرور ہے، کاروبار لوگوں کا متاثر ضرور ہوا ہے، اور سی ڈی اے نے اگر وہاں پہ ٹوائلٹ بنا کے دیے ہیں تو آپ خود ہی فرمائیے کہ اتنے لوگوں کے اگر یہ ضرورت کے جو ہیں چیزیں اگر یہ وہاں نہ بنائی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہاں پہ کیا اوپن ٹوائلٹس استعمال ہوں گے؟ کیا وہ بہتری ہوتی؟ چلیں ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا سن لیں کہ آج محمود خان اچکزئی آپ کے پرانے ہیں، انہوں نے آج ایک بات کی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بھی ایک موقف اختیار کیا. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اسلام آباد یرغمال ہے، اسلام آباد پہ بالکل چھٹی صدی ہجری کی طرح کوئی جا کے قابض ہو گیا ہے، یہ غیر آئینی ہے. تو محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں اسلام آباد یرغمال ہے اور یہ غیر آئینی ہے. دیکھیے امیر صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب جو فرما رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے، باقی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، پروفیسر منور حسن صاحب نے، سب لوگوں کی اپنی رائے ہے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی، اور یہ بات درست ہے کہ اگر تو آپ کا مطالبہ نہ مانا جا رہا. ایک بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، مارچز، دھرنے یقیناً ہم بھی کرتے رہے ہیں، لیکن وہ دھرنے ہمیشہ امریتوں کے خلاف آئین کو بحال کرانے، آئین کی عملداری کے لیے ہوئے ہیں، آئین سے ماورا اقدامات کے لیے نہیں ہوئے. اور ان دھرنوں میں آج آپ رپورٹر کے طور پہ پیش ہیں، اور یہاں کی رپورٹنگ بھی میر صاحب میں آپ کی بھی دیکھ رہا ہوں، باقی دوستوں کی بھی، کہ آپ اصل حالات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اصل آئیڈیاز لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، فلسفی رکھ رہے ہیں. لیکن ان دھرنوں کے اندر تو باقاعدہ حامد میر اور آپ کے باقی ساتھی ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہوتے تھے. آج آپ اس دھرنے کا حصہ نہیں ہیں، آپ اس کے رپورٹر ہیں، لیکن پہلے دھرنوں میں تو آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور آئین پہ عمل درآمد کے لیے ہم نے کیے. یہ دھرنا عجیب ہے. ہم کہہ رہے ہیں آج ایک ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی لوگوں کی آواز سن رہی ہے، پارلیمان سن رہی ہے، اپوزیشن سن رہی ہے، میڈیا سن رہا ہے، الیکشن کمیشن سن رہا ہے، عدالتیں سن رہی ہیں. عدالتوں کے پاس جا کے آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. تو پھر یہ کیوں؟ اور اس طرح کے غیر آئینی اقدامات. ایک سوال میں آپ کے ذریعے بھی رکھ دیتا ہوں، آپ یا ہمارے وہ ساتھی جو سن رہے ہیں، ساری قوم سے میرا سوال یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب نام تو آئین کا لے رہے ہیں، باتیں تو آئین کی کر رہے ہیں، لیکن اسی زور کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن اس کو ڈیزالو کر دے. اسی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ماورائے آئین جائیں. تو یہ فرمائیے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے، جس کا میں نے، میری جماعت نے، اس حکومت نے، اس اپوزیشن نے، اس پارلیمان نے، آپ نے، ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. سپریم کورٹ نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے. تو کیا ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے طاہر القادری صاحب کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ سوال جو ہے، اس سوال کا میں جواب لے لوں گا ان سے، لیکن میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ قاہرہ صاحب، کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت کی پالیسیوں سے جو ستائے ہوئے لوگ ہیں وہ اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ طاہر القادری صاحب جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ یہاں پہ 3 دن سے بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور ہم تعداد جو ہے مظاہرین کی اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو آپ بھی مانیں گے کہ اتنی سخت سردی میں لوگ یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی حکومت کی پالیسیوں سے تنگ ہیں، اور یہ پارلیمنٹ، جس پارلیمنٹ پہ طاہر القادری صاحب تنقید کر رہے ہیں، آپ اسے انکار نہیں کر سکتے کہ اس میں ٹیکس چور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جعلی ڈگریوں والے بھی پہلے بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کو نکال دیا گیا. تو پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی جس کی ہم ساری حمایت کرتے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، اور آپ کی بیڈ گورننس اور آپ کی ناکامیوں کا خمیازہ شاید ہم سارے بھگت رہے ہیں. میر صاحب، یہ گورننس کا بہت ایشو ہے. اس وقت کسی وقت اس پہ پروگرام رکھیے، میں آپ سے ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گا. اس ملک کے اندر نئے آئینی ارینجمنٹ کے بعد 5 حکومتیں ہیں. ایک حکومت میری ہے، اور اس جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جس کا میں جواب دہ ہوں، باقی 3-4 حکومتیں بھی ہیں. اور اس وقت جو سوال ہے وہ طاہر القادری صاحب پرفارمنس کے ایشو پہ نہیں بات کر رہے، وہ الیکٹورل ریفارمز کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو خاتمے کی بات کر رہے ہیں، وہ نئے ایک انقلاب کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ایشو ہی آج کا نہیں ہے. ہاں، اگر آپ اس کو کلب کریں گے تو بسم اللہ. اس کا سوال اگر آپ چاہیں الگ ایک پروگرام میں آپ کے پاس جب بھی آپ بلاتے ہیں میں حاضر ہو جاتا ہوں، اس سے پہلے بھی آپ کی مہربانی ہے، تو اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. پرفارمنس کے اوپر ہم نے کیا کیا،
ہم نے پیر صاحب اس ملک کو دہشت گردی کی اس آگ میں جس میں یہ ملک جل رہا تھا ہم نے ساری قوم کو اس میں اکٹھا کیا. یہ فیڈریشن جو فریکچر ہو چکی تھی ہم نے اس کو باقی جماعتوں کے ساتھ ملا کے اس کے آئینی ڈھانچے کو درست کیا. 4 بھائی جو آپس میں لڑ کے الگ ہونے کو تیار ہو گئے تھے ہم نے ان کو اکٹھا کیا. ہم نے پاکستان کے اندر نفرتوں کی سیاست کا خاتمہ کیا. ہم نے پاکستان کو جو فوڈ ڈیفیشنٹ کنٹری تھا جس میں گندم باہر سے آ رہی تھی ایک ایک تھیلے آٹے کے لیے لوگ پیسے ہاتھوں میں لے چلے ٹھیک ہے، یہ آپ پرفارمنس اور مر رہے تھے. یہ آپ کے ہم جو اشتہارات چل رہے ہیں اس میں ساری پڑھ رہے ہیں آپ کی پرفارمنس. نہیں میر صاحب یہ آپ کا سوال آپ نے سوال کیا نا آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. چلیں اچھا یہ بتائیں پرفارمنس کی بات نہیں کر رہا. اچھا اب اگر طاہر القادری صاحب کل بھی یہاں سے نہیں جاتے اور پرسوں بھی نہیں جاتے تو پھر یہ بتائیں کہ پھر کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو نہیں جا رہے یہاں سے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا آئینی حق ہے وہ یہاں پہ بیٹھے رہیں. تو پھر یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو وہ اگلے 1 ہفتے تک نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ میر صاحب میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ان کا میں نے یہ کہا ہے کہ ہر شخص کا آئینی حق ہے اور آئینی حق اتنا ہی ہے. میری آزادی اتنی ہے جہاں سے آپ کی آزادی شروع ہوتی ہے میری لمٹ وہاں ختم ہو جاتی ہے. اگر واقعی اس ریاستی نظام میں اور لوگوں کی زندگیوں میں تعطل پیدا ہو رہا ہے تو پھر لوگوں سے حلف لے کے ان سے عہد لے کے ان سے قرآن کی قسمیں لے کے ان کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے. اس پہ قانون کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. آپ سے میرا سوال ہے آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. دوپہر کو ہمیں انصار عباسی صاحب یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ان کے پاس جا کے بات چیت کریں اور اگر آپ نے بات چیت بھی نہیں کرنی تو پھر جو آرٹیکل 9 ہے اور آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 15 ہے اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ میر صاحب. ہم آئین کے اوپر بھی عمل کریں گے. بات چیت کا راستہ کوئی بند نہیں ہوا. ہم بات چیت کے لیے تو ہمیشہ تیار ہیں. سوال یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب سے میں بار بار سوال کرتا ہوں کہ طاہر القادری صاحب آپ صرف ایک بات کر دیں آپ کیا اس ملک کے سیاسی نظام میں حصہ لیں گے؟ آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے اپنی شریعت چھوڑ کے سیاسی عمل میں شامل ہو جائیے. آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. میں نے تو آپ سے سوال کیا میر صاحب اگر ان کے مطالبات کو ہم آئین کے دائرے میں رہ کے پورا کر سکتے ہیں تو بغیر کسی مذاکرات کے ہم پورا کرنے کو تیار ہیں. چلیں اب آپ نے کیونکہ طاہر القادری صاحب سے سوال کر دیا ہے تو میرے پاس ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں میں نے آپ سے سوال کیا. اچھا میرا خیال ہے کہ میں ان کا ترجمان نہیں ہوں اور مجھے ان کے ترجمان سے بات کرنی چاہیے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط. میں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کی ذاتی رائے میں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے مطالبات پورے کر سکے یا اب انصار عباسی صاحب بیٹھے ہیں یہ بتا دیں. مطلب آپ کے ذریعے میں پورے پاکستانی قوم سے پوچھ رہا ہوں. جی انصار عباسی صاحب آپ بتا دیں کیا طاہر القادری صاحب کے مطالبات آئین کے مطابق ہیں؟ دیکھیں جب ایک تو لانگ مارچ کی اجازت دی پنجاب گورنمنٹ نے انہوں نے ان کو پڑاؤ کی جگہ دی. اب ظاہر ہے ان لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ قادری صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نیگوسیشن دیکھیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ برآمدات بھوکتی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں آپ نے ان کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل بات مانیں جو ناجائز ہے وہ نہ مانیں لیکن ان کو انگیج کریں. آپ اگر آپ انگیج نہیں کریں گے تو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں ان لوگوں کی جانوں کو جو یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہیں. اللہ نہ کرے اگر یہاں دھماکہ ہو جائے سردی سے کوئی بچہ مر جائے کسی بچے کی جان چلی جائے سردی سے مجھے بتائیں کہ کیا ہم کوئٹہ کے سانے کا دوبارہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی سانے کا یہاں پہ ہو جائے. گورنمنٹس کا تو یہ کام ہے یہ تو ایڈمنسٹریشن کی سکلز ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. بے شک کوئی انکانسٹیٹیوشنل اس کی ڈیمانڈ انکانسٹیٹیوشنل ہوں غیر آئینی ہوں غیر قانونی ہوں لیکن آپ ان کو انگیج کر کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات ہم کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں؟ بالکل کرنا چاہیے. جی کہہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں ان کے ساتھ. پہلی گزارش یہ ہے کہ میں نے انصار عباسی صاحب سے آپ سے بڑا سمپل سوال پوچھا ہے آپ کی ذاتی دانست میں کیا ان کے مطالبات پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے پورے ہو سکتے ہیں؟ باقی باتوں کا گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست. میں اس کا مجھے اندازہ ہے مجھے اس کا یقین ہے اور ہم وہ کریں گے بھی. یہ اگر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو ہم ان کو خطرات سے آگاہ بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں سارا میڈیا بھی کر رہا ہے ساری قوم بھی کر رہی ہے. اس کے باوجود اگر وہ بچوں اور عورتوں کو لے کے یہاں بیٹھ گئے ہیں تو ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے لیکن اس کو چھوڑیے. آپ سے میرا سوال اور انصار عباسی صاحب سے یہ ہے
کہ کیا پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ان کے مطالبات پورے کیے جا سکتے ہیں؟ جی انصار بھائی صاحب، دیکھیں تمام مطالبات نہیں، لیکن ان کے جو میجورٹی مطالبات ہیں وہ مانے جا سکتے ہیں. مثلاً کون کون سا؟ الیکٹرل ریفارم کی بات دیکھیں، میں قاہرہ 3 صاحب کو مطالبے ہیں ان کے. نہیں مجھے پتا ہے 4 مطالبات ہیں، لیکن ایک تو دیکھیں نا، الیکشنز کا تو آلریڈی انڈیکیشن دے دیا کہ ہم الیکشنز پہلے ڈیزالو کریں گے، 90 دن کا آپ کو الیکشن کا ٹائم مل جائے گا. وہ مطالبہ تو آپ نے بھی مان لیا اور میاں صاحب نے بھی مان لیا. دوسرا مطالبہ دیکھیں، کسی نے نہیں مانا. نہیں اب سوری ڈسٹارٹ نہیں کیجئے. نہیں ڈسٹارٹ کیا نہیں کر رہا. خورشید صاحب نے کہا ہے کہ جی 6 مئی کو الیکشن اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ ڈیزالو کی جائے اسمبلی. ارے یار ڈیزالو نہیں ہوگی بھائی، اسمبلیاں اپنی مدت مکمل کریں گی. نہیں انہوں نے کچھ اور کہا خورشید صاحب نے. پہلے آپ اپنا ہوم ورک کر لیں، اپنے ذرا کولیگ سے مشورہ کر لیں. انصار عباسی صاحب، 16 مارچ کو حضرت صاحب گزارش ہے تو 16 مارچ کو تو پھر 60 دن ہوں گے. پھر 60 دن ہوں گے. نہیں بھائی جان، اور میر صاحب گزارش سنیں. انصار عباسی صاحب کو پیپلز پارٹی کی شکل اتنی خراب لگتی ہے کہ وہ اصل حقائق ہی بھول جاتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. خورشید شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے سن لیں. اگر آپ نے نہیں پڑھا نہیں سنا تو سب سن لیں. خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ 16 مارچ کو ہماری گورنمنٹ کا یا اسمبلی کی مدت پوری ہونی ہے، اس کے 60 دن کے اندر الیکشن ہو. 90 دن کا کوئی ذکر نہیں ہے. 60 دن پورے ہوتے ہیں کچھ 15-16 مئی کو. اس سے پہلے انہوں نے کہا 4-5-6 مئی کو کسی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں. ہاں بات ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ انصار بھائی صاحب میری بات سنیں نا، یہ تو مانے نا آپ کے جو الیکشن کمیشن کو ڈیزالو کرنے کا جو مطالبہ ہے طاہر القادری صاحب کا، اس کا لیگل وہ آئینی تو نہیں ہے. اس کا کوئی لیگل وے آؤٹ نہیں ہے. لیکن ان کے جو اتحادی ہیں پی ایم ایل کیو نے آبجیکٹ کیا الیکشن کمیشن کے اوپر، عمران خان نے بھی آبجیکٹ کیا الیکشن کمیشن کے اوپر. میں یہ بات کر رہا ہوں دیکھیں کہ بجائے اس کے ضد کر کے دیکھیں، ایک یہاں پہ تو گورنمنٹ ہے ہی کوئی نہیں نا، انہوں نے بات ہی نہیں کرنی. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی لائفز کو کیوں تھریٹن کر رہے ہیں؟ آپ جا کے بات نہیں کرتے، اور اگر آپ نے ان کو یہاں پہ بلانا. جی ان کی بھی بات سن لیں. یار انصار عباسی مرثیہ نہ پڑے. میرا سوال یار مرثیہ چھوڑیں، آپ کو تو پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھ سے اتنی چڑ کیوں ہے، بات کر نہیں سکتے. جب میں کوئی بات کرتا ہوں جعلی ڈگری والوں کو نکالا اور پھر اندر لے کے آئے ہیں. مجھے بتائیں کیوں واپس ان کو ٹکٹ دیا، پھر کیوں دیا؟ ٹیکس قانون کو توڑنے والے 70% ایم پیز ہیں. دیکھیں یہ جمہوریت کے نام کے اوپر فراڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں قادری صاحب سے مجھے ذاتی طور پر بہت اختلافات ہیں، میں ان کا فالوورز بھی نہیں ہوں، میں ان کو مانتا بھی نہیں ہوں، لیکن ڈیموکریسی کے نام کے اوپر یہ لوگ جو فراڈ کر رہے ہیں ان کو فراڈ نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہیے. چلیں جی اب ان کا جواب بھی لے لینا. اب ان کا جواب 5 سال ڈیلیور کیا کیا اور پھر کہتے ہیں مرثیہ پڑھتے ہیں. خدا اب ان کا جواب بھی لے لینا پھر، ورنہ مجھے پھر ان کو تھینک یو کرنا پڑے گا. جی جواب دے دیں صاحب. میر صاحب، جی سر. احمد میر صاحب. جی سر. انصار عباسی صاحب سے گزارش کیجئے، مجھے ان کا بہت احترام ہے، لیکن اس طرح اگر آپ ذاتیات، میں ان کی ذاتیات پہ بات نہیں کر رہا. بات تو خود شروع کی میں نے سمپل بات کی ہے. میرا سوال بڑا سمپل ہے، اس کے اندر رہیے، ورنہ 500 باتیں ذاتیات کی اور باقی سب مجھے بھی آتی ہیں. پلیز وہ چھوڑیے. ہمیں آپ کا احترام ہے، آپ ایک ذمہ دار صحافی ہیں، آپ کا بڑا نام ہے. میں تو آپ سے سمپل سوال کر رہا ہوں کہ آپ باقی کہانی مت سنائیے، مجھے پتا ہے. صرف یہ بتائیے آپ کی ذاتی دانست میں ان کے 3 مطالبے ہیں کہ گورنمنٹ ڈیزالو کر کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں وہ بنائے. کیا اس طرح گورنمنٹ بن سکتی ہے آئینی طور پہ؟ کیا الیکشن کمیشن آئین کے اندر رہتے ہوئے توڑ کے نیا بن سکتا ہے؟ اور کیا ہم نے جو انہوں نے ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ 62, 63 کا انفورسمنٹ ہم مکمل کریں، کیا یہ عدالتوں کا اور الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے؟ کیا وہ آئین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ چیزیں گورنمنٹ آئین کے دائرے میں رہ کے کر سکتی ہے؟ آپ کا ذاتی اس کا سوال کا جواب. ایکسپٹ الیکشن کمیشن کے تینوں کام آئین کے تحت ہو سکتے ہیں. جی قاہرہ صاحب. سر آئین یہ کہتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کے لیے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن آپس میں مشاورت کریں گے، دونوں ڈیوائیڈ کے دونوں اطراف. اس کے علاوہ نہ اس میں آرمی کا ذکر ہے نہ اس میں عدلیہ کا ذکر ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر تمام جماعتیں متفق ہیں. آپ کی رائے آئین کے کون سے آرٹیکل کے تحت ہے یہ مجھے بتا دیجیے. لیکن اچھا انصار بھائی صاحب، اب مجھے یہ سوال کا جواب دیں کہ جو ابھی نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کیا ہے، اس میں بلوچستان سے، سندھ سے، پاکستان کے تمام صوبوں کی جو بڑی بڑی پارٹیاں وہ ساری موجود تھیں. ان پارٹیوں نے تو جو پریس کانفرنس کیا اسے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ طاہر القادری صاحب کے مطالبہ تسلیم نہیں کرتی. دیکھیں ایک بات پہلے سمجھیں کہ آفٹر آل اصل میں ایک بہت سیریس مسئلہ ہے ہمارے اس وقت پاکستان میں. ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بے شک گورنمنٹ میں اور اپوزیشن پی ایم ایل این سمیت، وہ اپنی وہ ویکنیسز نہیں دیکھتی کہ ایک کینیڈین آیا پاکستان میں اور اس نے پاکستان کے جمہوری نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اب وہ کس وجہ سے ہلایا ہے؟ ان ویکنیسز کی وجہ سے جو میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے.
मैं कहता हूं कि आप कादरी साहब की ऐसी तैसी करते हैं सब मिलके, लेकिन कम से कम आप जमहूरियत को मजाक मत बनाएं इस मुल्क में। इस वक्त आइन की बात हो रही है कि इन पार्टियों के ख्याल में ताहिरुल कादरी साहब के मुतालबात गैर आइनी हैं, मियां साहब ने ये कहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो हम तमाम स्टेक होल्डर्स, उन्होंने कहा कि मैं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मशावरत करेंगे, हालांकि आइन में लिखा हुआ है सिर्फ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। नहीं, और ऑलरेडी देखें, और एक और बात निसार भाई साहब, ये तो ऑलरेडी चौधरी निसार साहब यहाँ पे 3 महीने पहले कह चुके हैं कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ जो कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं है वो उससे भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं ना, ये तो फिर हो गया ना कि आप ये बात मानी जा सकती है। जी कारा साहब, जी कारा साहब, आजम साहब कह चुके हैं, चौधरी निसार साहब कह चुके हैं, ये तो फिर मुतालबा माना गया। पार्टी से मुशावरत करना तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये बात तो पहले से हो रही है, कादरी साहब ने तो अब मुतालबा किया है, लेकिन ये मुशावरत पहले से हो रही है। मैं कह रहा हूं कि कादरी साहब देखें, जाली डिग्रम वाले बात तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। कादरी साहब ने तो हमारे और आपके नोट्स लिए हैं। हम ये कह रहे हैं, मुझे बस सिर्फ ये बता दें, मुझे कायरा साहब ये बता दें, और मियां साहब, मुझे सिर्फ मुझे मियां साहब और कायरा साहब की पार्टी ये बता दें कि जो लोग कानून शिकन हैं, जिन्होंने लॉ को वायलेट किया और टैक्स लॉज के तहत मैंडेटरी था कि वो टैक्स रिटर्न अपनी जमा कराते नहीं किया, और जो जाली डिग्री वाले जिनको इन्होंने दोबारा रिइलेक्ट किया, क्या उन लोगों को टिकट देंगे? दोबारा टिकट देंगे उनको? अंसार वासी साहब ठहरिए, सवाल यह है कि जब किसी बात का जवाब ना बन पा रहा हो, अब देखें, तो उसका इलाज ये नहीं होता कि उसको इधर भाग जाए। अब देखें, मैंने नहीं भागा, मैं नहीं भागा, आप बेफिक्र रहें। हुकूमत आपने 5 साल की है, जो भी चीजें हैं जो इस मुल्क में बड़े मिर्सिए पढ़ लिए, जो बस ठीक है, आप अगर ऐसे करते तो ऐसे ही करते रहे। आपका मसला ये है, आप बात नहीं कर सकते, आप आर्गूमेंट्स कर नहीं सकते, आपके पास मास वाइज सियासी नारों के, आपके पास चूंकि रियलिटी में है कुछ नहीं। इस मुल्क की जो हालत करके छोड़ी है आपने, उसके नजर में आप ज़ाहिर और कुछ कर नहीं। ये तो ताहिरुल कादरी साहब यही कह रहे हैं, आप उनसे इत्तेफाक कर रहे हैं ना। ये तो हम पहले क्या कह रहे हैं, छोड़े ताहिरुल कादरी को, ये क्या बात कर रहे हैं? देखें आप, ये बड़ी गलत बात। हमें मैं ताहिरुल कादरी साहब की बात सुन, उनका सपोर्टर हूं ना उनका फॉलोअर हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि आप इस मुल्क को देखें, इस मुल्क में 5 सालों में क्या कुछ बात सुन लेना, उनको भी बोलने दे थोड़ा सा। यार 5 सालों के लिए भूल जाओ, खुदा के वास्ते 5 साल कैसे भूलें, कैसे भूल जाएं? मैं कह रहा हूं आइन की बात करो। कायरा साहब मेरा ख्याल है कि आपका और अंसार अब्बासी साहब जो है, इनका नहीं हो सकता कोई किसी बात पे इत्तेफाक, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि अंसार अब्बासी साहब बैठे हैं, सवाल करें, तो मैंने आपका सवाल उनकी तरफ फेंक दिया है। मैंने जवाब दे दिया अब, लेकिन अंसार अब्बासी किसी मैंने जवाब दे दिया था। लेकिन ये जो आपने सवाल किया था आइन को सामने रखते हुए, तो काफी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मुज़ाकरात कर सकते हैं तो मुज़ाकरात कर ले। कायरा साहब, अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, करेंगे। अगर आप हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल रहना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अब हमने थैंक यू। मैं सिर्फ मीर साहब एक बात करके इजाजत ले लूंगा कि हमें मुज़ाकरात करने में कोई अमर माने नहीं है। हमने इससे पहले भी अपनी टीम भेजी थी, हमारी इंसानिया ने भी उनसे मुज़ाकरात किए हैं, और हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इन मासूम बच्चों को, ठीक कह रहे हैं आप, इस सर्दी के मौसम में वो मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, इन सबको अमन और अमान से अपने घर को जाएं और पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन में ले जाएं। ताहिरुल कादरी साहब अपनी जमात रजिस्टर कराएं, इलेक्शन में आए, जो उनकी शहरियत है तर्क करें, और बिल्कुल अंसार अब्बासी साहब उनका साथ दें, और अगले इलेक्शन में लोगों से वोट ले लें। ठीक है, अगर लोगों से वोट मिल गया तो वो फैसले कर ले। अच्छा, अब हमने मिनहाजुल कुरान के नुमाइंदे से भी बात करनी है, अंसार अब्बासी साहब लिखा गया, इनसे भी तो बात करनी है। तमाशा प्रेसिडेंट जरदारी साहब करवा रहे हैं ताकि डीरेल हो डेमोक्रेसी। आप गुस्से में आ गए? नहीं, सब कह रहे हैं ये बात। अच्छा सुने वो भी। अच्छा, मैंने आपसे बात करनी है, कितने लोगों ने लिखा ये बात? कमरजुमान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और मिनहाजुल कुरान के नुमाइंदे आपके एतराजात का जवाब देना चाहते हैं। एक ब्रेक के बाद कायरा साहब ने जो एतराजात किए उनसे जवाब लेंगे।